وآیۃ لہم الارض المیتہ، نشانی ہے ان کے لیے زمین بنجر، احییناہا، ہم نے اس کو آباد کیا، واخرجنا منہا حبا، اور ہم نے اگایا اس میں اناج، فمنہ یاکلون، اس میں کھاتے ہیں، وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب، اور ہم نے پیدا کیا اس میں باغات کھجور و انگور کے، وفجرنا فیہا من العیون، ہم نے چلایا ان میں چشمے، لیاکلوا من ثمرہ، کہ کھائے پھلوں میں سے، وما عملت ایدیہم، اور نہیں کیا تھا یہ ان کے ہاتھوں نے، افلا یشکرون، شکر نہیں کرتے، وما عملت ما نافیہ بھی ہے، موصوفہ بھی ہے، اور نہیں کیا ایک اور دوسرے کے، اور وہ جو کر چکے ان کے ہاتھ، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاکی ہے اس اللہ کے لیے جس نے پیدا کیے اناج سب قسم کے، کلھا سب، مما تنبت الارض، جس کو اگاتی ہے زمین، ومن انفسہم، خود ان کے جیوں میں، ومما لا یعلمون، اور ان میں جو یہ نہیں جانتے، وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے نشانی ہے رات، نسلخ منہ النہار، کھینچ لیتے ہیں ہم اس میں سے دن۔ سنو، رات ایک اندھیرا ہے، سفید چادر دن کی، اس میں سے ایسا کھینچ لیتے ہیں جیسے بکس میں سے آپ کپڑا نکال لیتے ہیں، سلخ، جیسے بکرے کا چمڑا اتارا جاتا ہے، سلخ، سلخ الدابہ، جیسے گائے یا بچڑے کا یا بکرے کا آپ کپڑا، یعنی اس کا چمڑا اتارتے ہیں۔ جنرل صاحب نے کہا ہے کہ وردی جو ہے یہ میرا چمڑا ہے، ابھی چمڑا اترنے پر آمادہ ہے، لیکن بڑی مشکل سے۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، ناگاہ یہ اندھیرے میں ہوں گے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج چل رہا ہے اپنے محور کے گرد، سورج بھی چل رہا ہے، اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ سائنسدان پکڑ نہ سکتے۔ تو پہلے واضح نخر عرص بڑے تعجب کے، تفسیر بیضاوی میں ہے وَالشَّمْسُ تَسْجُدُ لِمَالِكِهَا وَخَالِقِهَا وَمُنشِئِهَا، تجری کا معنی کیا تسجد، اور مستقر کا معنی کیا منشئ اور خالق، پیدا کرنے والا۔ چلا مر نہیں خیر۔ اور حدیث میں ہے صحیح مسلم میں کہ روزانہ سورج نکلنے سے پہلے عرش کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کو اجازت ملتی ہے، پھر آگے طلوع ہوتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَسْجُدُ لِمُسْتَقَرِّهَا لِمَالِكِهَا وَمُنشِئِهَا وَخَالِقِهَا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی چیز ساکن نہیں ہے، ساکن تو صرف اللہ کی ذات ہے، باقی ہر چیز میں حرکت ہے، اور یہی حرکت اس کے انتقال کی دلیل ہے۔ افغانیان جب روانہ ہوتے ہیں وہی حرکت قوم، وہی حرکت شروع قوم، سبب حرکت قوم، یعنی روانی قوم۔ اور سورج سجدہ کرتا ہے اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے، بیضاوی، اور سورج چل رہا ہے محور کے گرد۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے غالب اور علم والے کا۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے مقرر کی ہم نے ٹھہرنے کی جگہ، کمتا بڑھتا گھٹتا، کمتا گھٹتا بڑھتا، حتی عادا، یہاں تک کہ ہو جاتا ہے کالعرجون القدیم، جیسے کھجور کی شاخ ہو پرانی، بالکل پتلا تار۔ ایک دن حیرازر ہو جاتا ہے، پشتوں میں مشہور ہے، ماں کے گھر چلے جاتا ہے، اور شام کو پھر واپس آ جاتا ہے۔
پھر پاکستان میں چاند کا جھگڑا کھڑا ہو جاتا۔ یہ پہلا سال تھا کہ صوبہ سرحد اور کراچی کا ایک روزہ، وہ پہلا سال ہے۔ لیکن افسوس کہ جو ہراول دستے کا سپاہی تھا مولانا حسن جان، رویت ہلال میں وہی نہیں رہے۔ چھوٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا، وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، نہیں ہے سورج مناسب اس کو، ان تدرک القمر کہ پکڑے چاند، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ رات آگے بڑھ سکتی ہے دن سے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے محور میں چکر لگاتا ہے، ہر ایک اپنی جگہ تسبیح کرتا ہے۔ اور ہر ایک اپنے محور کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اور دوسرا ترجمہ ہے کہ ہر مخلوق اپنی جگہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو دونوں تفسیروں کا حاصل میں نے سورۃ انبیاء میں بتایا تھا کہ مطلوبہ کام کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ وقت پر دکان کھولنا، وقت پر مشین لینا، وقت پر اپنا کام نمٹانا، یہ بھی عبادت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ نے میلے کچیلے مزدوروں سے کہا کہ اللہ تم سے بہت خوش ہے، اور اللہ کا ایک خاص بندہ داؤد علیہ السلام، وہ اپنا کام کاج خود کرتا تھا۔ پیغمبروں کے لیے ہے اولی الایدی والابصار، ہاتھوں والے اور آنکھوں والے، ہاتھوں سے کام کرنا اور آنکھوں سے دیکھ دیکھ کے سمجھنا۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ، نشانی ہے ان کے لیے، اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ ہم نے بٹھایا ان کی اولاد کو بھری کشتی میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پیدا کیا ان کے لیے اس جیسی چیزیں جس پر سوار ہوتے ہیں۔ بابا، گدھا، خچر، گھوڑا، اونٹ، یہ تو ہے۔ شیر اور ہاتھی کی بھی سواری ہوئی، گینڈے اور زیبرے کی بھی سواری کر چکے ہیں لوگ، اور سائیکل اور موٹر سائیکل اور بس اور ٹرک، ریل گاڑی اور جہاز، یہ سب ما یرکبون ہے۔ وَإِن نَّشَاءْ نُغْرِقْهُمْ، ہم چاہیں ڈبو دیں ان کو، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، کوئی فریاد بھی نہ سنے، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، نہ یہ بچائے جائیں گے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر یہ رحمت ہے ہماری، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، اور سامان ایک وقت تک۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، بچو ان حالات سے جو تمہارے آگے اور پیچھے، بچو اس، اپنے ہاتھوں سے گناہ نہ کرو، اپنے پیچھے گناہ نہ چھوڑو، اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو سکے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، نہیں آئے ان کے پاس نشانی رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ اس سے منہ موڑیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے ان سے خرچ کرو اس مال میں سے جو تم کو دیا اللہ نے، قال الذین کفروا، کہتے ہیں کافر، للذین آمنوا، مسلمانوں سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا کھلا دے ان کو اگر اللہ چاہتا تو کھلاتا، خدا نے ان کو بھوکا بنایا، ہم کیوں ہے؟ توبہ۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہتے کب ہوگا وعدہ قیامت کا، ان کنتم صادقین، مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، نہیں انتظار کرتے مگر ایک چیز کا، تأخذهم، پکڑے گئے نے، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور یہ جھگڑے رہے ہوں گے، غلط سلط باز کر رہے ہوں گے، یخصمون، یہ بھی ایک باب ہے جیسے
حد یہدی، اسی طرح خصم یخصم، یہ بھی ایک باب ہے. خصم یخصم سے خصام جھگڑا، یخصمون ناحق جھگڑنا. حد یہدی فلا یستطیعون توصیہ، یہ طاقت نہیں رکھیں گے وصیت کرنے کی. ولا الی اہلہم یرجعون، نہ گھر والوں کے پاس آئیں گے. وبابا حضرت مولانا حسن جان صاحب رحمہم اللہ رحمتا واسعہ، وقاتل اللہ من قتل واخذہ فی الدنیا والآخرہ. مولانا افطار کے لیے بلائے گئے اور حضرت گاڑی سے اتر کے جا رہے تھے. انہوں نے کہا آپ آئے، ہم جگہ ٹھیک کرتے سامنے کریں. مولانا گاڑی سے اترے، روانہ ہو گئے، اور وہاں سے 2 آدمی پستولوں کے ساتھ روانہ ہو گئے. تو اتنے وقت میں نہ وصیت ہو سکتی ہے، نہ گھر کوئی جا سکتا ہے. شہید کی موت اس لیے بڑی ہے کہ وہ آرمانی ہوتا ہے. شہید کا معنی پشتو میں ہے آرمانی. دیر ارمانو نہیں، دیر ارمانو. جوانی کی موت شہادت کیوں ہے؟ ابھی تو پھول کھلا ہے، ابھی تو کلی سے پھول نکلا ہے. طالب علم کیوں شہید ہے؟ علم کے بڑے منازل باقی تھے. عالم کیوں شہید ہے؟ دنیا ان کے سائے میں بیٹھتی ہے. ڈوبا ہوا جلا ہوا مکان کے نیچے کیوں شہید ہے؟ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے. آرمانی مر گئے. آرمانی چاہے شہید دن تپوسو کی پختوں کے وہ شہید مانا تھا آرمانی. لا سٹو بھائی لاڑا لے اٹھا سو عزیزہ